اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلاں نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا. تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ ایک دفعہ، قل اعوذ برب الفلق ایک دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھے. یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں. آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح، یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے